السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، حنیف قریشی کے تعلق سے ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے جس میں ثنائے نبی اویس رضا قادری کے تعلق سے اور ان کی بیٹی کو اور بیٹے کو بہت غلط لفظوں سے استعمال کیا گیا اور ان کو بہت برا کہا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ حنیف قریشی نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی اور بیٹی کی شادی جو ہے محرم کے مہینے میں کی ہے، اور بیٹی کی شادی بھی محرم میں کی ہے۔ اگر وہ بیٹی کی شادی محرم میں نہیں کرتے تو کیا ان کی بیٹی بھاگ جاتی؟ یہ لفظ استعمال ایک عالم نہیں کر سکتا، یہ لفظ ایک جاہل تو بول سکتا ہے لیکن ایک عالم، ایک مولوی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے کس طریقے سے بولے گئے اور ان کو کتنا غلط جو ہے اتنا برا کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ حنیف قریشی نے کہا کہ اویس رضا قادری نے جو ہے، بلکہ ان کو یہاں بدبخت اور جو بہت جو ہے غلط لفظوں سے برا بھلا کہا گیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، پھر اس میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی محرم کے مہینے میں کی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ محرم میں کیا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن اب یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی جو ہے وہ محرم میں نہیں کی ہے، بلکہ ان کی شادی دوسرے مہینوں میں ہوئی ہے، تو یہ صرف جھوٹی افواہ بھی اڑائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ حنیف قریشی نے جو کہا کہ محرم میں شادی کرنا اور جو ہے یہ بالکل بدعت ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کا حوالہ پیش کیا، حالانکہ وہ بالکل غلط بات ہے، اعلیٰ حضرت نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ دیکھیے میں آپ کو یہاں کتاب دکھا رہا ہوں، آپ اس کتاب کو دیکھیں، میں ابھی آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے ماہ محرم میں کتنی رسمیں و بدعت و خرافات آج کل مسلمانوں میں رائج ہو گئیں، ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ سوگ کا ہے۔ بعض لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ سوگ اور غمی کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں بیاہ شادی نہ کی جائے، حالانکہ اسلام میں کسی بھی میت کا 3 دن سے زیادہ غم منانا ناجائز ہے، اور ان ایام میں بیاہ شادی کو برا سمجھنا گناہ ہے۔ نکاح سال کے کسی دن میں منع نہیں، خواہ محرم ہو یا سفر ہو اور کوئی مہینہ یا دن۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اب یہاں دیکھیں اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت یہ 2 دن، یعنی جس دن عاشورہ کا دن ہوتا ہے وہ دن، اور پھر 10ویں تاریخ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ان 2 دنوں میں روٹی اور یعنی روٹی 2 دن نہیں پکاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے یہ 2 دن تک نہ تو اپنے گھروں میں جھاڑو لگاتے ہیں، اور بھی جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اتارتے ہیں۔ یہ خرافات لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی، تو 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں، ماہ محرم میں بیاہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ تو چوتھی چیز یہ ہے، ان ایام میں سوائے امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی اور کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا، ذرا یہاں سنیں۔ آپ نے فرمایا پہلی 3 باتیں سوگ ہیں اور سوگ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھی بات جہالت ہے۔ ہر مہینے میں، ہر تاریخ میں، ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور نیاز ہم جب چاہیں جب کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام بھی آپ ذہن میں رکھیں، کتاب کا نام احکام شریعت، حصہ نمبر اول، صفحہ نمبر 137۔ اور یہاں پہ دراصل محرم میں غم منانا، سوگ کرنا فرقہ ملعون رافضی اور شیعوں کا کام ہے، اور خوشی منانا مردود خارجیوں کا، اور نیاز فاتحہ دلانا، نفل پڑھنا، روزے رکھنا مسلمانوں کا کام ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک، یوں ہی محرم میں تعزیہ داری کرنا، مصنوعی کربلا بنانا، اس میں میلے لگانا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو جو حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا وہ کہ ان کی بیٹی بھاگ جائے گی، یہ لفظ ایک عالم استعمال نہیں کر سکتا، یہ ایک جاہل تو استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ایک عالم یہ لفظ اس طریقے کے ایک مولوی بھی نہیں بول سکتا۔ تو یہ کسی کی بیٹی کے لیے اس طریقے سے جو ہے یہ ایسے لفظ استعمال کرنا جہالت ہے۔ اور دوسری چیز کہ انہوں نے محرم میں اگر شادی کی تو کوئی حرج نہیں ہے، محرم میں شادی کر سکتے ہیں، اور
اس کے علاوہ جو ہے ان کو بدنام کرنا، ان کو بہت برا بھلا کہنا، دیکھیے اس سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک سچے ثنائے نبی یعنی نبی کی نعت پڑھنے والے، اتنی خوبصورت اچھے طریقے بہترین طریقے سے نبی کی نعت پڑھنے والا گنگنانے والے شخص کو آپ نے اتنا برے لفظوں سے استعمال کیا، تو یہ صرف اور صرف آپ کی جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ جو ہے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ دیکھیے ویڈیو میں اس وجہ سے نہیں دکھاتا ہوں کہ یہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہے۔ میں اگر ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ کو جو ہے کبھی بھی اس چینل پہ اسٹرائک آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ نے جو کچھ بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ لنک دے دیا کریں، تو انشاءاللہ میں آپ کو نیچے اپنی ویڈیو میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا جس میں اویس رضا قادری صاحب کی زبان سے ہی آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ چلیے میں آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔